دنیا میں سب سے پہلے خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، یعنی آپ عرب کے حکمراں بنے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمانوں کی ماتحتی میں عرب کے سارے قبیلے ہوا کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو انہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت سے بغاوت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی امپائر جو پوری طریقے سے اتنی پھیلی ہوئی تھی، عرب کے اکثر قبیلوں کی بغاوت کے بعد وہ سمٹ کے اتنی رہ گئی۔ اب یہ جو نشان دیکھ رہے ہیں انہی قبیلوں نے بغاوت کر دی تھی، اور یہ بغاوت دو حصوں میں ڈیوائیڈ تھی۔ پہلا وہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور دوسرا وہ قبیلہ جس نے تو حد ہی پار کر دی۔ چنانچہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عظمت اور کامیابی کو دیکھ کر انہوں نے نبوت کی کاپی کرنا شروع کر دی۔ نعوذ باللہ، انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ ٹھوک دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں پرابلموں کو ٹیکل کرنا ہی تھا، لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ لے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپر پاور رومن ایمپائر کے لیے ایک اسلامک آرمی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں جو محض 18 سال کے تھے روانہ کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے رک گئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بنتے ہی حضرت اسامہ نے ان کو ایک خط بھیجا، میسج بھیجا کہ اس ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں، اس سخت وقت میں ہمیں رومن امپائر سے جنگ روک دینی چاہیے۔ چنانچہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، جن میں حضرت عمر بن خطاب جیسے شخص بھی تھے، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ایٹ لیسٹ ہمیں ابھی زکوٰۃ دینے والوں سے تو جنگ روک دینی چاہیے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ عمر، تم زمانہ جاہلیت میں تو بڑے سخت ہوا کرتے تھے، یاد رکھو ابو بکر کے جسم کو کتے نوچ کھائیں، اس کے اہل خانہ کے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیبوں کو نہیں بدل سکتا، اللہ کے نبی کے حکم کو اور آپ کی ترتیبوں کو نہیں ٹال سکتا۔ چنانچہ اب کیا، اب تینوں گروپ سے ایک ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کرنی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کو ترتیب دی تھی، حضرت ابو بکر نے بھی اسی طریقے سے اس کام کو ترتیب دینا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے حضرت اسامہ بن زید کے اس آرمی کو، اس بٹالین کو رومن ایمپائر کی طرف روانہ کیا۔ اور روانہ کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کو وہی نصیحتیں، وہی آرڈر دیے کہ بچوں کو، عورتوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، چھونا بھی نہیں، بزرگوں کو، بوڑھوں کو مت مارنا، اور ان عالموں، پادریوں، گروؤں کو مت ماننا جو کسی بھی دھرم کے ہیں۔ یاد رکھو تمہاری جنگ صرف میدان جنگ میں اس شخص سے ہوگی جو تم پر حملہ آور ہو، جو تم سے جنگ کے لیے آمادہ ہو، تم اسی سے جنگ کرنا۔ پیڑوں کو مت کاٹنا، آگ زنی نہیں کرنا۔ چنانچہ یہ نصیحتوں کے ساتھ، اس آرڈر کے ساتھ حضرت اسامہ کی آرمی کو روانہ کیا گیا، اور جس نے رومن ایمپائر میں انٹری کرتے ہی کامیابی حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ عرب کے جھوٹے پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے طلیحہ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی آرمی جو مدینہ کی حفاظت کرتی تھی وہ یہاں پر نہیں ہے، تو چنانچہ اس نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے ایک جماعت تیار کری اور اس پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ حضرت ابو بکر کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کرنٹلی ایک آرمی تیار کری، ایک بٹالین تیار کری، اور اس کے حملے کو روکنے کے لیے روانہ کر دیا مدینے کے باہر۔ اور جب وہ بٹالین وہاں پر پہنچی، وہ آرمی جب وہاں پر پہنچی اپنے ڈیفنس کے لیے، مدینے کے ڈیفنس کے لیے، تو طلیحہ نے وہاں سے خوف کے مارے واپسی کر لی اپنے قبیلے کی طرف، اور اسی کو روک کر رکھا اس آرمی نے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامیابی حاصل کرنے کے بعد رومن ایمپائر سپر پاور کو کہ اکثر علاقوں کو فتح کرنے کے بعد جلد ہی مدینے کی طرف واپسی کی اور مدینے میں آ کے پڑاؤ ڈالا۔ اب مدینے کی اکثر آرمی مدینے میں آ گئی تھی،
اب مدینہ سیکیور ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آرمی کی 11 بٹالین بنائی جسے آلموسٹ سارے عرب سے ہی لڑنا تھا۔ سوائے مکہ کے اس وقت مکہ والوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی فل سپورٹ کی اور ان کو ہر طریقے سے مدد کرنے کی کوشش بھی کی۔ اب اس 11 بٹالین میں سے سب سے بڑی جو آرمی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، اور ان کو یہ کام دیا گیا کہ سب سے پہلے وہ مدینہ کے قریب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے طلیحہ کی طرف جنگ کے لیے جائیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلیحہ کی طرف اپنی لشکر کی روانگی ڈالی، اور وہاں پہنچنے کے بعد طلیحہ کی فوج اور اسلامک فوج آمنے سامنے ہوئی، اور جو